بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت آمنہ جب اپنے بزرگوار سسر حضرت عبدالمطلب کے کاشانہ اقدس میں رونق افروز ہوئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ کی جبیں سعادت سے منتقل ہو کر آپ کے شکم طاہر میں قرار پذیر ہوا۔ لیکن یہاں بھی اس نور پاک کی شان نرالی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا جو ان حالات میں دوسری عورتوں کو محسوس ہوتا ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ میرے ایام ماہواری بند ہو گئے ہیں۔ ایک روز میں خواب اور بیداری کے درمیان تھی کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا، آمنہ تجھے علم ہے کہ تو حاملہ ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ پھر اس نے بتایا تم حاملہ ہو اور تیرے بطن میں اس امت کا سردار اور نبی تشریف فرما ہوا ہے، اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ سوموار کا دن تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حمل کے ایام بڑے آرام سے گزرے۔ جب وقت پورا ہو گیا تو وہی فرشتہ جس نے مجھے پہلے خوشخبری دی تھی وہ آیا اور اس نے آ کر مجھے کہا، یہ کہو کہ میں اللہ واحد کی اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سوموار کے روز 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ بعض نے کہا کہ ربیع الاول کی 2 تاریخ تھی اور بعض نے کہا کہ ربیع الاول کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، میں نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی سے شام کے محلات جگمگا اٹھے، یہاں تک کہ میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت آمنہ سے ایک نور نکلا جس نے سارے گھر کو بقیہ نور بنا دیا، ہر طرف نور ہی نور نظر آتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ الشفا، جن کی قسمت میں حضور کی دایا بننے کی سعادت رقم تھی، وہ کہتی ہیں کہ جب سیدہ آمنہ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور کو میں نے اپنے 2 ہاتھوں پر سہارا اور میں نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی، تیرا رب تجھ پر رحم فرمائے۔ شفا کہتی ہیں کہ اس نور مجسم کے ظاہر ہونے سے میرے سامنے مشرق و مغرب میں روشنی پھیل گئی، یہاں تک کہ میں نے شام کے بعض محلات کو دیکھا۔ حضرت شفا کہتی ہیں کہ جب میں لیٹ گئی تو اندھیرا چھا گیا اور مجھ پر رعب اور کپکپی طاری ہو گئی، اور میرے دائیں جانب سے روشنی ہوئی تو میں نے کسی کہنے والے کو سنا، وہ پوچھ رہا تھا کہ تم اس بچے کو لے کر کہاں گئے تھے؟ جواب ملا، میں انہیں لے کر مغرب کی طرف گیا تھا۔ پھر وہی اندھیرا، وہی رعب اور وہی لرزہ مجھ پر لوٹ آیا۔ پھر میری بائیں جانب سے روشنی ہوئی، میں نے سنا کوئی پوچھ رہا تھا تم اسے کدھر لے گئے تھے؟ دوسرے نے جواب دیا، میں انہیں مشرق کی طرف لے گیا تھا، اب دوبارہ نہیں لے جاؤں گا۔ یہ بات میرے دل میں کھٹکتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو مبعوث فرمایا اور میں ان لوگوں میں سے تھی جو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، آپ کی ناف پہلے ہی کٹی ہوئی تھی۔ وہب بن زمیہ کی پھوپھی کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ نے حضرت عبدالمطلب کو اطلاع دینے کے لیے آدمی بھیجا۔ جب وہ خوشخبری سنانے والا پہنچا تو اس وقت آپ حتیم میں اپنے بیٹوں اور اپنی قوم کے مردوں کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت آمنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، تو آپ کی خوشی و مسرت کی حد نہ رہی۔ آپ حضرت آمنہ کے پاس آئے۔ حضرت آمنہ نے ولادت کے وقت جو انوار و تجلیات دیکھی تھی اور جو آوازیں سنی تھی ان کے بارے میں عرض کی۔ عبدالمطلب حضور کو لے کر کعبہ شریف میں گئے، وہاں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی اور جو انعام اس نے فرمایا تھا اس کا شکریہ ادا کیا۔ ابن عقد کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عبدالمطلب کی زبان پر فی البدیہہ یہ اشعار جاری ہو گئے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے پاک آستینوں والا بچہ عطا فرمایا، یہ اپنے پنگوڑے میں سارے بچوں کا سردار ہے، میں اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں۔
یہاں تک کہ میں اس کو طاقتور اور توانا دیکھوں، میں اس کو ہر دشمن اور ہر حاسد آنکھوں کے گھمانے والے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ مختون تھے اور ناف کٹی ہوئی تھی۔ یہ معلوم کر کے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو بڑا تعجب ہوا اور فرمایا کہ میرے اس بچے کی بہت بڑی شان ہوگی۔